الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ولمن خاف مقام ربه جنتان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قابل قدر بزرگوں، عزیز نوجوان بھائی، اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا. انسان گنتی لگانا چاہے، اللہ قرآن کریم میں کہتے ہیں اگر میرا بندہ میری نعمتوں کو گننا چاہے گن بھی نہیں سکتا. بے شمار نعمتیں میرے بندوں کو دی. ایک اللہ کی ایسی نعمت ہے جو اللہ انسانوں کو، مسلمانوں کو، اپنے بندوں کو بغیر مانگے عطا نہیں کرتا، بغیر طلب کیے ہوئے. وہ نعمت اللہ انسانوں کو نہیں دیتا. وہ نعمت کون سی نعمت ہے؟ وہ نعمت ہے خوف خدا کی نعمت. اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. دو چیزیں ہمارے یہاں عام طور سے انسان استعمال کرتا ہے، زبان سے بولتا ہے، ایک امید اور ایک خوف. آج مسلمان نے امید کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سمجھا ہے، لیکن خوف کو اللہ کی نعمت نہیں سمجھا. حالانکہ خوف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اتنی بڑی نعمت ہے کہ خوف کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے. خوف تمام گناہوں سے بچنے کی کنجی ہے. خدا آقائے مدنی تاجدار مدینہ رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے اللہم انی اسألک من خشیتک ما تحول به بینی و بین معصیتک. اے اللہ میں تجھ سے تیرے خوف کو مانگتا ہوں، اس خوف کو مانگتا ہوں جو خوف میرے اور میرے گناہوں کے درمیان میں حائل پردہ بنا. خدا کا دعا مانگتا. اتنی بڑی خوف خدا نعمت ہے. یہ خوف جس بندے کے دل میں اتر جاتا ہے، وہ بندہ چاہے رات کے اندھیرے میں، تاریکی میں ہو، دن کے اجالے میں ہو، خوشی کے عالم میں ہو، غمی کے عالم میں ہو، ہر وقت میں گناہوں سے بچتا رہتا ہے. اور جس انسان کے دل سے خوف خدا نکل گیا وہ گناہوں میں ڈوب جاتا ہے. شادی میں، غمی میں، خوشی میں، ہر موقع پہ اسے کوئی چیز نظر نہیں آتی. خیر میرے دو چیزیں، ایک خوف اور ایک خوشی. وقت بہت کم ہے، مختصر باتیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے خوف کے موضوع پہ آ جاتا ہوں، کیونکہ آج کا ماحول دیکھ کے مجھے رات امام صاحب کے ساتھ آپ کو بیان کرنا ہے. میرے ذہن میں تھا کہ میں سیرت سے بیان کروں گا یا نماز کو پڑھ لوں گا، لیکن آپ کو صبح نکلا ہوں بڑا محروم گھوما ہوں. تو اللہ کہتا ہوں میرے بزرگ بھائیوں، دل کو رونا مسلمانوں کے گھروں میں اور مسلمانوں کے جو چھتوں پہ ڈی جے لگے ہوئے ہیں، گانے بج رہے ہیں، اور مسلمانوں کے بچے، جوان بچے اپنے
کے اپنی عبادات کو چھوڑ کے وہ پتنگ اڑا رہے ہیں۔ حالانکہ کبھی یہ نہیں سوچا کہ پتنگ اڑانا مسلمانوں کا شعار نہیں، مسلمانوں کا شعار نہیں۔ میں اپنی میں بات کرتا ہوں۔ بہرحال خوف اور حزن دو چیزیں، خوف کے معنی آتے ہیں ڈرنے اور حزن کے معنی آتے ہیں غم۔ ایک بچہ کھیل رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں گلاس ہے کانچ کا، بچے کے ہاتھ سے گلاس گرتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ اب بچے کے دل میں ڈر ہے کہ میری ماں مجھے مارے گا، میرا باپ مجھے مارے گا، میرا بھائی مجھے سزا دے گا۔ اور حزن غم کو کہتے ہیں ایک ماں کا بیٹا فوت ہو جائے، سب کچھ دنیا گھر میں اشیاء مہیا ہونے کے باوجود ماں کھانا نہیں کھاتی، ماں کا کھانا چھوٹ جائے۔ ایک انسان کا کاروبار میں نقصان ہو جائے، گھر میں آنے کے بعد میں کمرے میں اے سی بھی لگی ہوئی ہے، گیتا بھی لگا ہوا ہے، کولر بھی ہے، صوفے بھی ہیں، لیکن اس کا دل نہیں لگ رہا، اس کو بے چینی لگی ہوئی ہے، کھانا اچھا نہیں، اس کو بولتے ہیں حزن غم۔ اب رہی بات خوف، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جوانی کے عالم میں انسان کے اوپر خوف غالب ہونا چاہیے۔ جب انسان جوانی کے عالم میں ہو تو انسان کو خوف غالب ہونا چاہیے، اس لیے تاکہ نفس کا زور ٹوٹے اور انسان گناہوں سے بچ سکے۔ جوانی کے عالم میں ہمیشہ ہر گھڑی ہر وقت اللہ کا خوف غالب ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ بڑھاپے کے عالم میں انسان پہ امید غالب ہونی چاہیے، تاکہ جو کہ قوس ضعیف ہو جاتے ہیں انسان تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ آگے فرماتے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ خوشی کے موقع پہ انسان پہ خوف غالب ہونا چاہیے تاکہ وہ حضور قیود کو چھوڑ کے آگے نہ بڑھ جائے اور گناہوں کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اور غمی کی حالت میں انسان کو امید غالب ہونی چاہیے تاکہ انسان رحمت خداوندی سے مایوس نہ ہو۔ خیر بہرحال بات سمجھے، خوف کے تین حصے ہیں، خوف کے تین حصے ہیں۔ میں واقعہ بتا کے بات سمجھاتا ہوں، بعد میں بات کرتا ہوں، بہت کم ہے۔ ایک پنڈت جی بھاشن دے رہے تھے، وہاں بنی کا بچہ گیا بھاشن سننے کے لیے رات میں نائٹ میں، تو پروگرام جب ختم ہوا صبح اور شام میں گھر پہنچا، بچے نے اپنی دکان کھولی اور گڑ کا کگارا باہر رکھا، اس میں گڑ سجا کے رکھا۔ تھوڑی دیر میں گائے آتی ہے اور گائے آ کر گڑ کھانا شروع کرتی ہے۔ وہ پنڈی وہ بنی کا بیٹا دیکھ رہا ہے، گائے کو ہٹا نہیں رہا، گائے کو مار نہیں رہا۔ کیوں کہ رات کو پنڈت جی نے بھاشن میں یہ کہا تھا کہ گو ماتا کو مارنا حرام ہے، گو ماتا کو تکلیف دینا حرام ہے، اس لیے وہ اپنی جگہ میں بیٹھا ہوا ہے کرسی پہ اور گائے کو کھا۔ اتنی میں اس کا باپ بنیا خود آ گیا، وہ آ کے دیکھتے ہیں کہ میرا بیٹا اس طرح بیٹھا ہوا ہے، گائے کو کھا رہی ہے، بیوقوف بیٹھا ہوا ہے، کچھ نہیں کرا، گائے کو ہٹا دیا۔ بیٹے نے کہا کہ ارے بابا، ارے ابا، جو بھی اس نے کہا ہوگا ڈیڈی یا جو بھی اس نے کہا ہوگا کہ رات کو پروگرام میں گیا تھا، پنڈت جی نے بھاشن دیا تھا اور پنڈت جی نے بھاشن میں یہ کہا تھا کہ گو ماتا کو تکلیف دینا، گو ماتا کو مارنا حرام ہے، اس لیے میں گائے کو نہیں ہٹا سکتا۔ تو باپ بڑا سمجھدار اور بنی سمجھدار ہوتے ہی انہوں نے کہا کہ ارے بیوقوف، تو نے اتنا تو وہاں ضرور سنا، لیکن اس کے علاوہ اور تو وہاں کچھ دیکھا یا سنا؟ بیٹے نے کافی دیر سوچنے کے بعد میں کہا کہ اور تو کوئی چیز نہیں دیکھی میں نے، البتہ ایک چیز میں نے دیکھی، جب پروگرام پورا ہوا، جلسہ ختم ہوا، جو ہم سب لوگ اٹھے تھے تو تمام لوگوں نے اپنے کپڑوں کو جھاڑا تھا اور کپڑوں کو جھاڑ کر اٹھا۔ بنیے نے کہا ارے بیٹے، لوگوں نے اپنے کپڑوں کو نہیں جھاڑا، لوگوں نے پنڈت کی باتوں کو نہیں جھاڑ دیا تھا، ایک بیوقوف ایسا لگتا جو بات کو یہاں لے کر نقصان کرتا۔ تو میرے بزرگ کو یہ مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو جمعے کی نماز کے بعد میں ہم بھی اٹھیں گے، ہم بھی اپنے گھروں کو جائیں گے، ہمارے کپڑے بھی جھاڑے جائیں گے، ہماری باتیں تو نہیں جائیں۔ یہ نیت کریں، عہد کریں، عزم کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ جو بات ہم سنیں گے بات کو ساتھ میں لے کر جائیں گے اور اس کو ہم انشاءاللہ اتاریں گے تو انشاءاللہ۔ پہلا خوف کے تین حصے، پہلا خوف عوام الناس کا خوف، عام لوگوں کا خوف، جیسے میں نے بتایا خوف بچے کا خوف، عام لوگوں کا خوف کہ انسان نماز نہیں پڑھتا ہے، انسان روزے نہیں رکھتا ہے، انسان مال کی زکات نہیں نکالتا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے کہ اللہ مجھے سزا دیں گے، مجھے قبر میں عذاب ہوگا، مجھے میدان محشر میں عذاب ہوگا، یہ عوام الناس کا خوف، یہ گناہ بھی کرتا ہے پھر بھی ڈرتا ہے۔ دوسرا خوف ہے نیکوکاروں کا خوف، نیکوکاروں کا خوف، جو لوگ عبادات کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، یہ نیک لوگوں کا ڈر ہے۔ اس لیے ڈرتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا تو ہوں، پتہ نہیں میری نماز اللہ نے قبول ہوتی یا نہیں ہوتی، میں زکوٰۃ نکال تو رہا ہوں، میری زکوٰۃ کو اللہ نے قبول کیا یا نہیں کیا، میں رمضان کے روزے رکھ تو رہا ہوں، میرا اللہ نے قبول ہے یا نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، پھر بیت اللہ شریف تشریف لے گئے، مقام ابراہیم میں فجر کے بعد میں 2 رکعت میں پورا قرآن پڑھا، 2 رکعت میں، پھر ملتزم سے لپٹ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو کے کہہ رہے ہیں ما عبدناک حق عبادتک، ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، اللہ جیسا تیری عبادت کرنے کا حق تھا میں ادا نہیں کر سکتا، اور جیسا تجھے پہچاننے کا حق تھا میں تجھے پہچان نہیں، ایسا خوف تھا ان کے دلوں میں۔ 40 سال تک عشاء کے وضو فجر کی نماز پڑھی۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تہجد کے وقت میں جب وہ روتے تھے، ایسا روتے تھے لوگوں جس طریقے سے بچہ ماں سے پٹ رہا ہو، ماں باپ سے سزا کھا رہا ہو اور منت سماجت کر رہا ہو، اس طریقے سے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رویا ہے۔ لکھا ہے کتابوں میں ہمارے اکابرین علماء تہجد کے وقت میں، صبح کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایسے رویا کرتے، ایسے رویا کرتے، دیکھنے والا یوں سمجھتا تھا کہ یہ آدمی پوری رات گناہ میں گزار کے آئے، حالانکہ ہمارا اکابرین کا معمول تھا پوری رات قرآن پڑھنا، پوری رات نوافل پڑھنا، اس کے باوجود بھی تہجد میں اللہ کے سامنے روتے تھے۔ یہ کاملین کا خوف، نیکوکاروں کا خوف۔ وقت بہت کم، واقعہ سناتا، بات تفصیل سے کرتا، لیکن مختصر بات میں رکھ رہا ہوں، بات ذہن میں بٹھائیں۔ تیسرا خوف کاملین کا خوف، عارفین کا خوف، جو اللہ کو پہچانتے بھی ہیں اور عبادات بھی کرتے ہیں، ان لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے۔ آج مسلمان سب کچھ کرتا ہے جوانی کے عالم میں، پھر بھی خوف نہیں، اور مسلمان جو نمازیں پڑھتا ہے، اللہ کی عبادات کرتا ہے، اللہ سے تعلق جوڑتا ہے، سب کچھ کرنے کے باوجود اللہ کا اس کے دل میں خوف، یہ عارفین کا خوف، کاملین کا خوف۔ شیخ ذکری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، فضائل اعمال میں واقعہ لکھا ہے غالباً۔ شیخ اندلس رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے، بہت بڑے بزرگ، ہزاروں لوگوں کے ایمان میں داخل ہونے کو وہ ذریعہ بنے، ہدایت کا ذریعہ بنے، اور لاکھوں لوگوں کے وہ جو ہے شیخ تھے۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی یہ شیخ تھے، شیخ اندلس رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا، کسی بستی سے وہ جا رہے تھے، ان کے دل میں خیال آیا، غیر بھائیوں کی بستی سے چلے تھے کہ دیکھو یہ لوگ کتنے بیوقوف ہیں، یہ کتنے لوگ بیوقوف ہیں جو اللہ کے ساتھ ایک دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے پکڑ، اللہ کی طرف سے پکڑا اور ایمان ضبط کر دیا اور کہا شبلی اندلس تو کیا سمجھتا ہے، جو تو ایمان کی حالت میں ہے، اپنی طاقت میں ہے، اپنے بلبوتے پہ، تجھے ایمان پہ ہم نے رکھا ہے، ایمان کی دولت سے تجھے ہم نے نوازا ہے، چنانچہ ایمان ضبط۔ آگے نکلتے ہیں، ایک کنویں میں بچی پانی نکال دی، نظر پڑتی ہے بچی پہ، وہ دل سے بیٹھتے ہیں اور فوراً بچی کے باپ کے پاس جاتے ہیں اور جا کے یہ کہتے ہیں کہ بابا تمہاری بچی سے میرا نکاح کر دو۔ کون جا رہا ہے؟ شیخ اندلس، جو ہزاروں کا شیخ ہے، لاکھوں کا رہنما رہبر۔ تو باپ کہتا ہے بچی کا، آپ نئے آدمی، ہم آپ کو پہچانتے تو نہیں، آپ کون ہو؟ آپ ایسا کرو، کچھ دنوں کی ہمارے یہاں رکو،
تاکہ مؤنثت ہو جائے، پہچان ہو جائے، پھر انشاءاللہ میں آپ کا جو رشتہ کر دوں گا، شادی کر دوں گا۔ تو ٹھیک ہی سے مدرس تیار ہو گئے، میں رک لیتا ہوں، وہ رکے وہاں پہ۔ تو باپ نے کہا بچی کے کہ آپ کو ہمارے یہاں کام کرنا ہوگا، 2 مہینے آپ کو ہمارے خنزیر چلانے ہوں گے۔ خنزیر کا ریوڑ وہ تیار ہو۔ جب عاشق کسی کو دل دے بیٹھتا ہے نا تو سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کر لوں گا۔ چنانچہ وہ انہوں نے خنزیر کو چلانا شروع کیا۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، اے اللہ میرے شیخ کو ہدایت دے، اے اللہ میرے شیخ کو ہدایت دے۔ ایک دن شبلی کے دل میں آیا کہ جا کر دیکھوں تو صحیح کہ میرے شیخ کس حالت میں ہے۔ چنانچہ شبلی وہاں پہنچے، جنگل کے اندر وہی جبہ پہنا ہوا، وہی پگڑی باندھی ہوئی، وہی ہاتھ میں عصا لیا ہوا شیخ اندرس خنزیروں کو چلا قریب گئے اور جا کے کہا شیخ آپ قرآن کے حافظ تھے، آپ قرآن کے حافظ تھے، آپ کو کوئی آیت یاد ہے؟ کہا مجھے کوئی آیت ہے، ایک آیت یاد ہے صرف کہ جس کو اللہ ذلیل کرنے پہ آئے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتے۔ کہا آپ حدیثوں کے حافظ، آپ کو کوئی حدیث یاد ہے؟ کہا ہاں ایک حدیث یاد ہے، من بدل دینہ، جو دین کو بدل دے اسے قتل کر دیا جائے۔ میرے بزرگوں شکریہ اللہ کے سجدے میں گر گئے وہی میدان کے اندر، اور ادھر اللہ کی رحمت جوش میں آئی، شیخ ابن سے دوبارہ ہدایت دی، دوبارہ ایمان میں آئی، اور پھر کئی لوگوں کے وہ شیخ بنے اور بڑے شیخ بن کے دنیا سے۔ کہنے کا منشا یہ ہے میرے بزرگوں، عارفین کے دل میں بھی خوف ہونا چاہیے۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت سے پہلے میرے دل سے ایمان کی نعمت چھین نہ لی جائے۔ ہر وقت میں مسلمان کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ میرے بزرگوں جب اللہ کی بے نیازی کی نظر اٹھتی ہے نا تو بلم باورا کی 400 سال کی عبادت کو ٹھکرا دیتی ہے، اور جب رحمت کی نظر اٹھتی ہے تو فضیل بن عیاض کو ڈاکوؤں کے سردار سے ہٹا کے ولیوں کا سردار بنا دیا۔ اس لیے میرے بزرگوں اللہ کی رحمت سے ہمیشہ بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیشہ ہر وقت اللہ کا خوف بندے کو دل میں رکھنا چاہیے۔ عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ، ان کے دل میں اللہ کا کتنا خوف ہے، 40,000 آدمی ایک ساتھ ان سے حدیث پڑھا کرتے تھے۔ اس زمانے میں مائک کا انتظام نہیں تھا، آواز پہنچانے کے لیے مجمع بہت لمبا ہوتا تھا، 1100 آدمی مکبر تھے۔ ہمارے سماج میں ہوتا بڑے مجمع میں لوگ آگے تقریر دیتے ہیں نماز آواز پہنچانے کے لیے مکبر ہوتے ہیں، اس طریقے سے ان کی حدیث کے سبق میں 1100 آدمی مکبر ہوتے تھے۔ جب ان کا آخری وقت آتا ہے وہ اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں کہ مجھے نیچے لٹا دو، شاگرد کہتے ہیں کہ نہیں حضرت، پھر کہتے ہیں کہ مجھے نیچے لٹا دو، اللہ فوق العدم، اس کے تحت جو شاگرد نے ان کو نیچے لٹایا۔ میرے بزرگوں کو نیچے لٹایا، نیچے لٹاتے ہی کچا فرش تھا، انہوں نے اپنے رخسار کو زمین سے گھسیٹا اور داڑھی کو پکڑا اور پکڑ کے کہتے ہیں میرا اللہ میری سفیدی پہ رہا، کہ اللہ میری سفیدی پہ ترس رہا۔ یہ ہوتا ہے خوف۔ ابو بکر صدیق، کون ابو بکر؟ آقا مدنی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا میں نے سب کو بدلا چکا دیا، سب کا احسان بدلا چکا دیا، لیکن ابو بکر کا بدلہ اللہ ہی دے۔ وہ بکر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کاش مجھے میری ماں نے جلائی، کاش کہ میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، کاش کہ میں پرندہ ہوتا۔ کیسا خوف تھا ان کے دلوں میں۔ عمر، حضرت عمر جس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد میں کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے ہیں، آپ مجھے اتنا بتا دو کہ میرا نام ہے نہیں، کہ میرا نام تو نہیں۔ اور عمر اشرا مبشرہ میں جو آتا ہے وہ عمر جس راستے سے اس گلی سے نکل جاتا تھا شیطان کے راستے سے نکل جاتا تھا، ان کے دل میں خوف نہیں۔ خیر بہرحال بہت سارے واقعات ہیں، کہنے کا منشا یہ ہے کہ اپنے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بٹھائیں، اللہ کا ڈر بٹھائیں، 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ ارے رابعہ مسیح رحمۃ اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی ڈرتی تھی کہ ان کے آنسو
آتے وہ آنسو زمین پہ چھڑک دیتی تھی، زمین والے آنسو والے پانی سے بارہ زمین سے گھاس اگ جایا کرتا، اور وہ حسن بصری چھت پہ عبادات کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کی یاد میں اتنے روئے کہ ان کے آنسو پلوانے سے نہیں کیا۔ ہم کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو؟ ہمارے دلوں میں خوف کتنا ہے، ہمارے دلوں میں ڈر کتنا ہے۔ ٹیپ ریکارڈ ہاتھ میں ہے، مستی سے مسلم چور ہے، ٹیپ ریکارڈ ہاتھ میں ہے، مستی سے مسلم چور ہے۔ ہائے افسوس تم نے یہ نہ سوچا کہ خدا سے کتنا دور ہے۔ آج مسلمان گانوں میں مگن ہو رہے۔ ارے بزرگوں، ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کے گھروں سے بات کڑوی، بات تلخ ہے، اللہ کے واسطے معاف کر دینا، اور کڑوے گھونٹ کو کڑوا گھونٹ بنا کے کڑوی بات کو پی لے، انشاءاللہ کھائے جب۔ ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کے گھروں سے قرآن کی آواز آیا کرتی تھی، احادیث کی تعلیم کی آواز آیا کرتی تھی، فضائل کی تعلیم کی آواز آیا کرتی تھی۔ میرے بزرگوں، آج مسلمانوں کے گھروں سے کیا آوازیں آ رہی ہیں؟ اور مسلمان کہاں جا رہا ہے؟ آج مسلمان نے جب اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی تو مسلمانوں کے بچوں نے غیروں کے طریقوں کو اپنا لیا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو انسان جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے کل میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اسی کے ساتھ حشر کرے گا۔ یہ پتنگ بازی بات کہہ رہا ہوں مجھے، میرا فرض ہے، سب کو پتہ ہے پتنگ بازی ہمارا کام نہیں ہے، پتنگ بازی ہمارا کام نہیں، غیروں کا شاعر ہے، غیروں کا طریقہ ہے۔ میرے بزرگوں، پہلے زمانے میں پتنگ نہیں ہوا کرتی تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کی بات ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ آپ تشریف لے جا رہے ہیں تو لوگ کبوتر اڑا رہے ہیں، اگر کبوتر کے پیچھے بھاگتے تھے، آقا نے کہا وہ تجھے کیا ہے؟ کہا کہ لوگ کبوتر اڑاتے ہیں اور پھر کبوتر پکڑتے بھاگتے ہیں۔ کہا کہ شیطان ہے بھاگنے والا، شیطان ہے۔ تو میرے بزرگوں، وہ کبوتر میں تو جان بھی ہوتی ہے، اس کے بارے میں یہ کہا گیا۔ اور پتنگ بازی کتنا بڑا نقصان دہ ہے۔ ایک تو ہمارا کوئی طریقہ نہیں، کہیں نہیں ملتا ہے پتنگ اڑانا ہمارے یہاں، ہمارے دین سے دور دور تک اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں میرے بزرگوں۔ اب رہی بات کی پتنگ اڑانے کے نقصانات، فائدہ تو کوئی ہے نہیں۔ نقصانات میں سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ انسان وقت ضائع کرتا ہے، قیمتی وقت وہ وقت ضائع کرتا ہے اور مال اس میں خرچ کرتا ہے۔ کل میدان محشر قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا فرسان حال نہ ہوگا، اللہ 4 سوالات کریں گے، ان میں یہ بھی سوال ہوگا کہ بتا تم نے مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا۔ دوسرا نقصان اس کا یہ ہے کہ پتنگ اڑانے میں لگنے کے بعد میں مسلمان نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے، عبادات کو چھوڑ دیتا ہے۔ تیسرا نقصان یہ ہے کہ پتنگ گھر کے چھت پہ جا کے اڑائی جاتی ہے اور چھتوں پہ چلنے کے بعد میں بے پردگی ہوتی ہے، دوسروں کے گھروں میں جھانکا جاتا ہے، دوسرے باپردہ لوگ شرم کے مارے اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ چوتھا نقصان دوسروں کی چیز کو کاٹنا، پتنگ کاٹنا، یہ غصب کرنا، دوسری کی چیز کو حاصل کرنا۔ پانچواں نقصان پتنگ لوٹنے کے لیے بندہ دوڑتا ہے، جو ہے روڈ کے اوپر ایک راستے چلنے والا بائک والا روکنا پڑتا ہے، پریشان، اور کتنوں کا نقصان ہوتا ہے۔ میں اپنا کہہ رہا ہوں، آج میرے ساتھ میں 3 مرتبہ ہی ہوا، میں عیدگاہ سے نکلا ہوں، موتی بڑا ہوتے ہوئے، روشن گنج محلے ہوتے ہوئے بائک لی، 3 مرتبہ مجھے پولیس یہاں کو دوڑ لگی، مجھے رکنا پڑا۔ کل کا واقعہ بتا رہے فتح پور کا، یا شاید پرسوں کا ہوگا، ایک بچی کی قتل کر دی، معصوم بچی۔ آئے دن ہم دیکھتے ہیں، اخبارات کو اٹھا کے دیکھا کریں کہ پتنگ اڑانے سے کتنے نقصانات ہو رہے ہیں۔ میرے بزرگوں، اللہ کے واسطے بہت سی لمبی چوڑی باتیں ہیں اور بہت کم یہ باتیں تفصیل سے نہیں کر سکتے، اتنا ہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے لوگ غیروں کے طریقوں کو نہ کریں۔ آج ملک کے مسلمان پریشان ہیں، عالم کے مسلمان پریشان ہیں، کیسی کیسی وبائیں پھیلی ہوئی ہیں، کیسی کیسی بیماریاں آ رہی ہیں۔ یہ اللہ کا عذاب ہے کہ اللہ نے مسلمان نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا، دل سے اللہ کے خوف کو نکال دیا، تو یہ سب کچھ ہوا۔ اس لیے بزرگوں، ہوتا کیا، باپ کہتا میرا بیٹا مان نہیں رہا، ارے بیٹے کو کیوں لا کر دے رہا ہے؟
ڈور بھی تو نے لا کر دی، پٹن بھی تو نے لا کر دی، اگر خوشی کو بات آتی ہے ایسا نہ کرے اللہ کو واسطے میرے بزرگوں، ہمیں مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، پوری زندگی کا حساب کتاب دینا، مر کے مٹ جاتے ختم ہو جاتے کوئی بات نہیں، لیکن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، پوری زندگی کا حساب کتاب میرے بزرگوں میں دینا ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے موقع کو غنیمت سمجھے۔ اور دوسری بات وقت نہیں مانگا کتنے منٹ باقی؟ اچھا، تو دوسری بات اس میں یہ ہے کہ مسلمان اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے۔ آج آئے دن موتیں ہو رہی ہیں، نوجوان بھی دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے، بوڑھا بھی جا رہا ہے، اچانک کی کتنی موتیں ہوئی۔ ہمارا جوان کیا کہتا ہے، ارے ابھی میری کیا عمر ہو گئی، ابھی میں 20 سال کا ہوں، 25 سال کا ہوں، آگے چل کے اللہ سے توبہ کر لوں گا اور عبادات کر لوں گا، سب گناہ سے توبہ کر لوں گا۔ کون گارنٹی دیتا ہے کہ تو اتنے سال جی سکتا ہے؟ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم۔ یہ ہماری عمر تو برف پسلنے کے معنی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے، کچھ پتہ نہیں، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا میرے بزرگوں۔ زندگی کی قدر کی میں نے یہاں ایک مرتبہ واقعہ سنایا ہے، مجھے یاد آتا ہے، رمضان کے مہینے میں دیوبند شہر کا 3 نوجوان رمضان کے مہینے میں قرآن موٹر سائیکل پہ سفر کر کے نکلتے ہیں اور تینوں نے شراب پی رکھی ہے، آگے جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تحقیق کرنے میں پتہ چلتا ہے تینوں بچے مسلمان ہیں اور تینوں نے جو ہے شراب بھی پی رکھی ہے، روزہ چھوڑ رکھا ہے اور تینوں وہاں ختم۔ میرے بزرگوں اللہ سے ڈریں کہ ہماری ایسی موت نہ آ جائے، اللہ ہمیں ایمان والی موت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں کلمے والی موت نصیب فرمائے۔ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ آخر بات میں کہہ رہا ہوں وقت اس بات میں ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں خوف خدا کے اگر بولنا چاہے کہ پورا دن نکل جائے، رات نکل جائے، بات پوری نہیں ہوگی۔ میں نے خوف کے تینوں حصے آپ کو بتا دیے۔ ہر حال میں بندے کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ دوسری بات میں یہ بتا دی کہ ہمارا شعار نہیں ہے دیوالی کے موقع ہمارے بچے پٹاخے پھوڑتے ہیں۔ ابھی کیا ہوا، میں کاریگرات محلے سے نکلا ہوں صبح، ایک ہمارے سامنے ساتھی آئے تو وہاں کے امام صاحب نے پوچھا کہ بھائی کتنے کی پتنگ لے کر آیا ہے؟ بہت ساری پتنگ لگی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ بول صاحب 2500 روپے کی پتنگ لے کر آیا، 2500 روپے کی پتنگ لے کر آیا۔ اللہ، یہ 2500 کی پتنگ اڑائے گا؟ میں نے کہا وہ امام صاحب کہتے ہیں مول صاحب کل تو ایک ساتھی آیا تھا 5000 روپے کی ایک پتنگ آتی ہے جس میں بلب لگا رہتا ہے، وہ بھی لوگ اڑاتے ہیں، وہ مسلمان اڑاتے ہیں۔ میرے بزرگ اللہ احسان نہیں جانے مانتا۔ خیر بہرحال آخری بات میری آپ لوگوں سے یہ کرنی ہے، مجھے یہ 5 وقت کی نماز ہے نا، یہ میں پہلے ہمیشہ کرتا ہوں اور جہاں بھی بیان کرتا ہوں آخر میں نماز کی بات کرتا ہوں۔ یہ 5 وقت نماز ہر ایک مسلمان بالغ مرد عورت کے اوپر فرض ہے، لیکن آج مسلمان اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ اور بڑی بات میں کہتا ہوں، دعوے کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ مسلمان نے نماز کو چھوڑ دیا، نماز میں سستی کر لی، اسی وجہ سے دنیا میں عذاب آنا شروع ہوا۔ بے نمازی کتنا بڑا خطرناک ہوتا ہے پتا؟ بے نمازی اتنا بڑا خطرناک ہوتا ہے کہ گدھا کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے گدھا بنایا، کتا نہیں بنایا۔ کتا کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کتا بنایا، بندر نہیں بنایا۔ بندر کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بندر بنایا، خنزیر نہیں بنایا۔ خنزیر کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے خنزیر بنایا، بے نمازی نہیں بنایا۔ اتنا بڑا خطرناک ہے بے نمازی۔ کمرے کے چاروں دیواروں میں قرآن لکھوا دو، کمرے میں 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت کروا دو، اور گھر میں بے نمازی ہے اس گھر میں کبھی برکت نہیں آ سکتی، کبھی برکت نہیں آ سکتی۔ ایک بے نمازی کی 9 سے 40 گھروں تک جاتی، 40 دائیں 40 بائیں 40 آگے 40 پیچھے۔ جس گھر میں روٹی بنانے والی، بچوں کو دودھ پلانے والی، شوہر کے کپڑے دھونے والی اگر عورت بے نمازی ہے اور مال کمانے والا اگر مرد بے نمازی ہے تو اس گھر میں دین کہاں سے آئے گا، خوف اللہ کا کہاں سے آئے گا؟ میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ آج ہم لوگوں نے سب کے موبائل نمبر یاد کر لیا لیکن اللہ کے موبائل نمبر ہم بھول گئے۔ ہمارے آقا ہمیں اللہ کے موبائل نمبر دے کر گئے تھے 2444343،
فجر کی 2 رکعتیں، ظہر کی 4 رکعتیں، عصر کی 4 رکعتیں، مغرب کی 3 رکعتیں، عشاء کی 4 رکعتیں، وتر کی 3 رکعتیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے موبائل نمبر ہے، یہ اللہ کے کانٹیکٹ نمبر ہے۔ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتے ہیں حمیدنی مجدنی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، اللہ ہر بول کا جواب دے۔ میرے بزرگوں، نمازوں کا اہتمام کریں، نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کا خیال رکھیں۔ آخری بات، وقت ہو چکا ہے، آخری بات یہ ہے کہ پورے قرآن میں اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ نماز پڑھو، کیا کہا؟ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم رکھو، نماز قائم کرو، خود بھی پڑھو، دوسروں کو نمازوں کی دعوت دو۔ اسی سے دعوت و تبلیغ کا کام نکلا ہے۔ یقیناً دعوت و تبلیغ یہ نبیوں کا طریقہ ہے، یقیناً دعوت و تبلیغ یہ نبیوں کا طریقہ ہے، اسی سے آیا مومنوں میں جینے کا سلیقہ ہے۔ سب کام کو ہم نے کر کے دیکھا، اس کام کو ہم کر کے دیکھے، ہم نے سب کو راضی کر کے دیکھا، ہم اللہ کو راضی کر کے دیکھے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے، خود بھی نمازیں پڑھیں، دوسروں کو نمازوں کی دعوت دیں، نمازوں کی تلقین کریں، اپنے گھروں میں نمازوں کا ماحول بنائیں۔ بنی اسرائیل کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، 1000 سال تک ایک عابد نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، 1000 سال تک اللہ کی عبادت کی۔ اللہ کی طرف سے فرشتوں کو اللہ نے بھیجا کہ جاؤ اس قوم کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں پیس دو۔ فرشتے وہاں پہنچے، دیکھتے کہ طرح نیک بندہ بیٹھا ہوا، وہ کیا کہ اللہ سے کہتا ہے وہاں جو برگزیدہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ کہتے جاؤ اس کو بھی ساتھ میں پیس دو۔ فرشتے پوچھتے ہیں اللہ مجھے تو بتاؤ، وہ تو تیرا نیک بندہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نے خالص اپنی فکر کی، اس کے پڑوس میں قرب و جوار میں گناہ ہوتا رہا، لوگ دین سے دور ہوتے رہے، اس کے کان پہ جون تک نہیں لگی، جاؤ اس کو بھی ساتھ میں پیس دو۔ میرے بزرگوں، ہم سب کی ذمہ داری ہے، انفرادی دعوت و تبلیغ ہر ایک مسلمان کا فرض ہے۔ اس لیے اس باتوں کو دل میں بٹھائے، ذہن میں بٹھائے، باتوں کو لے کر جائے، اس پہ عمل کرنے کی مکمل بھرپور کوشش کرے۔ انشاءاللہ میرے بزرگوں، اگر ہماری زندگی بن گئی تو آخرت بن جائے گی۔ ہمیں تو اصل آخرت کو بنانا ہے۔ اب دنیا دارالمحنت، دنیا کے امتحان کی طرح آج کی بات ہو گئی، ایک منٹ ہے، آج کی بات نہیں۔ دیکھو میں ایک موضوع پہ تفصیل سے باتیں کرتا ہوں، مختصر باتیں بتاتا ہوں۔ فتح پوری گیٹ پہ مندر ہے، مندر کے سامنے میرا جانا ہو، گزر رہا تھا، مجھے میرے دوست نے روکوایا کہ دیکھو یہاں دان دینے والوں کی لائن لگی ہوئی اور دان لینے والوں کی لائن لگی ہوئی مندر کے سامنے۔ کئی تعداد میں بھکاری وہاں کھڑے ہیں اور کئی تعداد میں ہمارے ہندو بھائی کو دان دینے کے لیے وہاں پہنچے ہوئے۔ پھر انہوں نے کہا دیکھو صاحب، جس طریقے سے ہم لوگ رمضان کے مہینے میں فطرہ نکالتے ہیں نا، اس طریقے سے یہ اس دن میں فطرہ نکالتے ہیں، اور وہ گیہوں بھی دے رہا ہے، لوگوں کو گیہوں بھی دے رہے تھے، پیسہ بھی دے رہے تھے۔ اس طریقے سے آج کے دن 12 بجے سے پہلے پورے لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں، وہ سب کھانا تقسیم کرنے میں اور جو سب لوگ جو ہے عبادات کرنے میں، پوجا پاٹ کرنے میں لگے ہوئے، اور ہمارا مسلمان قدم اڑانے میں لگا ہوا ہے۔ روشن میں کہہ رہے ایک ساتھی میرے گلے پڑ گیا، ابھی کی بات، وہ کہہ رہا ہے صاحب تمہیں شرم آنے کی بات، تم مول میں گھومتے ہو کہ مسلمان گھر میں یہ ہو رہا ہے۔ اس نے مجھے ڈانٹا، واللہ کہتا ہوں، میں نے کہا بھائی ہم کیا کریں، یہ خود مختار ہے، آپ منع کیوں نہیں کرتے ہو؟ ہم کون منع کرنے والے ہیں؟ ہم بیان کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، عمل کرنا کس کے ہاتھ میں ہے؟ حقیقت اللہ کرا میرے بزرگ کو آج میرے گلے پڑ گئے۔ تو میرے بزرگوں، اللہ سے توبہ کریں، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، موت کب آ جائے کچھ پتہ نہیں ہے، اس لیے رہتی زندگی کی قدر کر لیں، اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ کو منا لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اور اللہ سے یہ مانگیں کہ اللہ ہمیں کلمے والی موت دے دے، اللہ ہمارے دلوں میں تیرا خوف اتار دے۔ کریں انشاءاللہ، اور گھروں میں جا کے جو باتیں آپ نے سنی نا، یہ باتیں آگے پہنچائیں، اپنے مستورات کو سنائیں۔ دیکھو مرد حضرات تو جنوب میں بھی سنتے رہتے، عورتیں دین سے بہت دوری بھی کریں، کیونکہ ان تک دین کی بات پہنچتی نہیں ہے۔ ایک کار گزاری سناتا، وقت ہو چکا ہوگا شاید، ایک منٹ سنا دوں گا۔ ہمارے حضرت جماعت نہیں کر گئے، مجھے یاد آ واقعہ، تو انہوں نے جا کے 10 کے لیے گئی، تو کوئی فلاں بھائی کو بلاؤ، جماعت کی بات کرنی ہے، ملاقات کرنی ہے۔ تو عورت نے آگے کہا کہ دیکھو آدمی تو گھر پہ نہیں، بھائی صاحب گھر پہ نہیں، وہ جماعت دوبارہ ہو نا، وہ تو عورت سے کون بات کرے؟ تو پیچھے اس عورت نے بلایا، ارے من صاحب یہ ہمارے علاقے کی بات کریں، بلایا کہ من صاحب آپ روانہ ہو گئے، ہم تو بس کرنے کے لیے آئے، بھائی گھر پہ کس سے بات کریں؟ ارے ہم بھی تو مسلمان ہیں۔ وہ عورت کہتی ہم بھی تو مسلمان ہیں، تم نے لوگوں کو تو جماعتوں میں نکالا، لوگوں کو دین پہنچایا، لوگوں کو گشتوں میں جوڑا، جوڑوں میں جوڑا، ارے ہمیں کلمہ تک نہیں آتا ہے، ہم دین سے کتنی دور ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ تمہارا دعوت پکڑ لیں گے۔ وہ حضرت نے مجھے سنایا، میرے مجھے خود کو سنایا، مجھے رونا۔ اسی دن ہم نے دوپہر میں جو دوسرے دن مستورات کا دور رکھا، مستورات میں بات کرنی شروع کی۔
تو میرے بزرگوں ہماری مستورات بہت پیاسی ہے. جو باتیں آپ باہر سنا کریں گھر میں جا کے مستورات کو ضرور سنایا کریں. دین کی باتیں کہو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.